صلی اللہ رسول الکریم. اس تقریب کے صدر ضلع کوٹلی خواجہ آفتاب اکرم صاحب ایڈوکیٹ، سینئر پارلیمنٹیرین حضرت محمد نواز صاحب، مسلم کانگریس کے بزرگ رہنما سالار محمد شریف صاحب، محترم حضرت محمد زراعت صاحب ایڈوکیٹ، سید غلام رضا شاہ صاحب نقوی، خواجہ فرید نوامی صاحب ایڈوکیٹ اور ملک شہنواز صاحب ایڈوکیٹ، اس محفل میں موجود مسلم کانگریس یوتھ لیگ اور ایم ایس ایف کے عہدیداران و کارکنان، پریس کے نمائندگان، شرکائے محفل، منتظمین محفل، میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ضلع کوٹلی کے مسلم کانگریس ضلع کوٹلی کے زیر اہتمام یوم شہدائے کشمیر منانے کا اہتمام کیا. اس میں تمام حلقہ جات سے، سٹی سے عہدیداران اور کارکنان نے سیدھا لوگوں نے شرکت کی. اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں. یہ بھی جس بات میں جہاں ہمارے نواز صاحب نے ذکر کیا ہے کہ آج کی اس تقریب میں ملک نواز صاحب اور نقوی صاحب چند ہو جانے سے پہلے میں نے خود اپیل بھی کی تھی کہ آج کی جو تقریب ہے یہ خالصتاً بہت بڑے پیمانے کی قومی تقریب ہے. تقاریر کی اگلی کا اندازہ کوئی لوگوں کی حاضری یا جلسے کی پہلے کھلے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وراثت سے بیٹھے اور سچیدہ لوگوں سے ہوتا ہے. تو میں نے ٹیلی فون بھی سب کے آپ کا ریکویسٹ کر کے اور پھر یہ گزارش کی تو آج کی ساری تقاریر جو ہیں اگر کوئی بھی آدمی سنے گا نئی نسل کا، پرانی نسل کا سنے گا تو اس سے خوشی ہوگی کہ پرانی نسل کا تسلسل جاری ہے. نئی نسل کا آدمی سنے گا تو خوشی ہوگی کہ رہنمائی کے لیے مواد موجود ہے اور تاریخ کا تسلسل برقرار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریب کے انعقاد پر میں مسلم کانگریس ضلع کوٹلی کے صدر اور ان کے سارے ساتھیوں کا، تمام حلقہ جات اور سٹی کے عہدیداران کا، یوتھ لیگ ایم ایس ایف کا ایک بار پھر دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگوں کا، ہمارے سوشل میڈیا والوں کا بہت دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو تقریب ہے اس پر آپ نے بہت تفصیل سے باتیں کی ہیں، میں کوئی زیادہ اس میں اضافہ شاید نہیں کر سکتا، لیکن آج جو میں نے نوٹس پڑھے ہیں سوشل میڈیا کے اخبارات میں بہت اچھے نوٹس ہیں اور بڑی میں ہماری تحصیل پیش کرتا ہوں ریاستی اخبارات کو بھی، قومی اخبار کو بھی، آرٹیکل نیوزوں کو بھی. لیکن چند بنیادی باتیں دو چار میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں تاکہ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں، لائیو بھی سنتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی سنتے ہیں، ریکارڈ بھی کرتے ہیں، بعد میں بھی سنتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کے علم میں کچھ باتیں ہونی چاہیے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 30 کی دہائی میں ایک دباؤ جو بڑھتا گیا تو وہاں جو نوجوانوں کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا گیا، ان کے جذبات بیدار ہوتے گئے اور ڈوگرے کا تسلط جو سخت ہوتا گیا تو لوگوں نے اس سے نکلنے کی تدبیریں سوچنا شروع کی. اسی جون جولائی کے مہینے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر امام صاحب خطبہ دے رہے تھے اور اس خطبے کے دوران انہوں نے آزادی پر اور غلامی پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر کے حوالے سے گفتگو کی. اس میں بھی یہ عبدالقدیر خان نامی نوجوان وہاں اس اجتماع میں موجود تھے. اس کے بعد جو برطانیہ کی فوج وہاں پر موجود تھی اس میں ایک میجر بٹ تھے، وہ یورکشائر رجمنٹ، یہ جو یورکشائر رجمنٹ جاتے ہیں اس کے نام سے برطانیہ کی ایک رجمنٹ تھی جو وہاں پر ڈپلائڈ تھی. اس کا جو کرنل بٹ تھا وہ وہاں نسیم باغ میں ایک ہاؤس بوٹ کی بکنگ تھا اور یہ نوجوان عبدالقدیر خان اس کے ساتھ ملازم تھا. تو وہاں میں جب بٹ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، ایک دو مورخین شبنم قیوم نے اپنی کتاب میں کیا ہے، ایک کشمیر کا سیاسی انقلاب اور لوگوں نے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کرنل بٹ نے اس انگریز جو کرنل نے اس سے قدیر خان سے کہا، انگریزی میں کہا go and tell your God to free Kashmiris from this Indian oppression. کہ جاؤ اور اپنے اللہ کو بتاؤ کہ اس کے الفاظ انگریز کرنل ہے کہ جاؤ اور اپنے اللہ کو بتاؤ کہ کشمیری کو اس ظلم و ستم سے اور اس تشدد سے آزادی دلائیں. وہ خانقاہ معلیٰ میں چلا گیا، اسے جا کے تقریر کی، بڑی جذباتی تقریر تھی، جو شیریں تقریر تھی، اور اسے کہا کہ تقریریں کرنے کا وقت نہیں ہے، اب میں آپ کو عمل کی دعوت دیتا ہوں
اور عمل یہ ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ کا نظام یہاں سے اکھاڑ کے پھینکا جائے اور لوگوں کو سارے فلت سے آزاد کرایا جائے۔ اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ اس وقت وہاں جو سیکشن اپلائی کرتی تھی، جو کوڈ تھا وہ مہاراجا رنبیر سنگھ کا کوڈ تھا، اس کو رنبیر کوڈ کہتے ہیں، اس طرح پینل کوڈ کہتے ہیں، اس طرح رنبیر کوڈ۔ تو رنبیر کوڈ کے سیکشن 124A اور 153 ان دو کے تحت مقدمہ درج ہو گیا عبد القدیر خان کے خلاف اور اسے جیل میں لے جایا گیا۔ اور 4 جولائی کو سماعت شروع ہوئی، 4 جولائی 1930 کو سماعت شروع ہوئی۔ سماعت فیصل جج کی عدالت میں شروع ہوئی اور وہ لوگ آتے گئے، سنتے گئے، مشتہر ہوتے گئے، نوجوان شریک ہوتے گئے۔ ایڈمنسٹریشن نے یہ محسوس کیا کہ یہ اللہ کو بے قابو ہو جائے گا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سماعت اب اسے جیل میں منتقل کیا جائے اور سماعت بھی جیل کے اندر منتقل کی جائے۔ تو انہوں نے سماعت جو ہے وہ جیل کے اندر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے خلاف 13 جولائی کو 1930 کو نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کرفیو کے باوجود، مارشل لا کے باوجود اکٹھے ہوئے اور مطالبہ کیا کہ یہ سماعت اوپن ہونی چاہیے، اوپن ہیئرنگ کریں، ہم سب اس کو سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر انتظامیہ نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا اور اسی اندھے گولے میں لاٹھی چارج، پتھروں، جو کچھ ٹیئر گیس وغیرہ چلتی رہی تو زور کی اذان کا وقت ہو گیا۔ کچھ نوجوانوں نے ایک دوسرے کے کندھے پر کھڑے ہو کر جیل کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کی اور جیل کی دیوار پر چڑھ گئے۔ نیچے پابندی لوگ کھڑے تھے، فوج اور پولیس کے بندوقیں تانے۔ جیل کی دیوار کے اوپر سے تو نہیں اترنے دیا، لیکن وہیں کھڑے ہو کر اللہ اکبر اور سینے پر ایک گولی لگی۔ ذرا غور کریں اس بات پر کہ گولی لگی اور اللہ اکبر مکمل نہیں ہوئی، وہ آدمی ان کا گرا، نیچے باہر گرا اور سینے میں گولی لگی، دوسرے کو گولی لگی، وہ اندر گرا، دوسرا نوجوان جب تک آ گیا، یکے بعد دیگرے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ تک 22 لوگوں نے جہاں پہلے نے اذان چھوڑی وہاں سیاسی کارکنوں، آپ اور ہم بھی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کنڈیشن میں بیٹھ کر، پنکھے میں بیٹھ کر، پیاروں میں بیٹھ کے جلسے میں آ گئے، ہم قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، مجھے بھی اور آپ کو غور کرنا ہے کہ انگریز محرر جس کا ہم شاہباز ذکر کر رہے تھے، اس نے کہا ہے کہ تمام نوجوانوں نے سینے پر گولیاں کھائی اور کسی ایک نے بھی پیٹھ پر گولی نہیں کھائی۔ ایسا نہیں ہوا کہ فائرنگ دیکھے ادھر مڑ جاتا آزاد دیکھے، ادھر نہیں مڑا رہا، اپنی جگہ کھڑا میں جیل میں مڑا رہا اور گر کے نیچے سڑک پہ تاجر 22 لاشیں جو ہے۔ اور یہ جو شہداء سری نگر کا خون ہے، یہ تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد ہے۔ یہ جو یوم شہداء ہے، یہ تحریک آزادی کشمیر کا سنگ میل ہے، یہ بنیادی ستون ہے جس کی بنیاد پر تحریک آزادی کشمیر کی عبارت تعمیل ہوئی۔ پھر آگے چل کر اس کے بعد اسی مہینے میں پھر قرارداد عراق پاکستان، غازی بل صدر محمد رحیم خان صاحب کے گھر میں مسلم کانفرنس کی قرارداد عراق پاکستان منظور۔ وہ قرارداد عراق پاکستان بھی ایک مکمل میگنا کارٹا جو ایسی دستاویز ہے کہ جسے مقدس ترین سیاسی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے، وہ شامل۔ اسی کی بنیاد پر آگے چل کر 23 اگست کو نیلا بٹ ہے جس نے تحریک آزادی کشمیر میں مجاہد نے پہلی کھڑکی کا دروازہ کھولا اور وہ تحریک چلتے چلتے گلگت بلتستان میں کرنل مرزا احسن خان کی قیادت میں گلگت بلتستان کی آزادی تک تبدیل کی پہنچی۔ تو یہ سارا سفر اس طرح چلتا رہا اور پھر بعد میں جب آزاد کشمیر میں نظریاتی انتشار ہو گیا اور یہ بات کہتے ہوئے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا کہ آزاد کشمیر کا نظریاتی انتشار پھر اسی مقام کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ کوٹلی کے واقعات کو، رانا کوٹ کے واقعات کو انہیں نہ مسلم ناز کے کارکنوں آپ نظر انداز کریں، نہ انتظامیہ نظر انداز کریں۔ ہاں، انتظامیہ کا وہ حصہ جو آزاد کشمیر میں اس بات پر مامور ہے، انہیں اس بات کے لیے لایا گیا جو نواز جلداد ڈپلومیسی کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں نظریاتی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو کبھی ایک بچاؤ اور کبھی دوسرے بچاؤ تحریک کے نتیجے میں اس تحریک کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں وہی مفادر کو سے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے نظریاتی انتشار کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں۔ آزاد کشمیر جو ہے یہ بالکل سوکھی ہوئی ایک لکڑی کی طرح ہے، اس پر پٹرول پڑا ہوا ہے، 3 لڑنے کی دیر ہے۔ مسلم کانفرنس فائر بریگیڈ کا کام کر رہی ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان کا سردار قیوم خان کا دیا ہوا نعرہ اور نظریہ اور یہ نعرہ لگانے والے کارکن جو ہے اس بازو شمشیر جنگ کے محافظ ہیں اور اس نازکرین دفاعی اظہار کا پہلا دے رہے ہیں۔ اس پر کوئی اور بات اس وقت نہیں ہو رہی، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔
فرما کے بیان کروں، آپ کو دھوکے میں رکھوں؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلم کانفرنس نے تاریخ کو زندہ رکھا ہوا ہے، مسلم کانفرنس نے قبائلی کے تسلسل کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلم کانفرنس تاریخ میں کوئی شرمندگی ہمارے کھاتے میں نہیں ہے۔ وہ بھائی نواز صاحب کی بات میں کئی جگہ میں دوہرا چکا ہوں، کی موجودگی ہے تو موجودگی میں انہوں نے کہا ہجرت میں کہ میں بھی مسلم کانفرنس سے روح نہیں کر سکتا تھا، لیکن تھوڑا سا بغیرت کرنا پڑتا تھا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں، وہ شریف الطب آدمی ہے، وہ کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جو ان کو مسلم کانفرنس سے روح گردانی کرنے کے لیے آمادہ کر رہے تھے، وہ بھی بےغیرتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان کو بھی اپنے کردار پر ان کو بھی اپنی غیرت اور بےغیرتی کا تعین کرنا چاہیے۔ آج لوگ نواز صاحب کی مثال دیتے ہیں، چودھری فاروق صاحب، طارق فاروق صاحب نے تقریر دی اسمبلی کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تقریر کرنا تھی، لیکن جناب اسپیکر مجاہد اول نے کہا ہے، ان کا ایک قول ہے کہ اگر آدمی سچی بات نہ کر سکے تو جھوٹ کہنے سے بہتر ہے تقریر نہ کرے۔ میں اس بجٹ پر چونکہ تقریر کھل کر کر نہیں سکتا، اس لیے میں مجاہد اول کے قول کے مطابق اپنا وقت چھوڑتا ہوں اور تقریر نہیں کرتا۔ قیادت تو وہ ہے کہ جو دوسری صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کا اعتراف کریں۔ نعرہ اور نظریہ تو وہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں شہید قرآن بانی ہوتا ہے 23 سال کی عمر میں، لیکن نعرہ آپ کو میرے لیڈر صدرات میں قیوم خان کا دیا ہوا لگتا ہے۔ وہاں پہ قاضی نثار شہید ہوتے ہیں، میر وائز صاحب شہید ہوتے ہیں، ڈاکٹر گرو شہید ہوتے ہیں، خواجہ عبد الغنی لون شہید ہوتے ہیں۔ تو نعرہ کیا لگتا ہے؟ یہ جو کوٹلی میں اور مظفر آباد میں اور غازی آباد میں بھمبر میں اور ڈیلوں میں آپ نعرہ لگاتے تھے، مجاہد اول کا دیا ہوا نعرہ لگتا ہے۔ یہ نعرہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ نظریہ ہے جسے تاریخ دور تک زندہ رکھتی ہے۔ اس لیے مسلم کانفرنس تاریخ میں زندہ ہے۔ ٹھیک کہا یہاں نبی صاحب نے، ہمارے وزارت صاحب نے کسی دوست سے کہا، انہوں نے کہا کہ اس طرح نظریاتی قوتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کمزور کیا جا سکتا ہے، دھکیل کے کر کیا جا سکتا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کے پیسے خرچ کر کے، کشمیر کونسل کے پیسے خرچ کر کے، پی ٹی وی پر دھاندلی کر کے، اسکیمیں دے کے، جھوٹے نوٹیفیکیشن کر کے اور فرضی تنظیمیں بنا کے، فرضی منصوبوں کی بنیاد پر تو تھوڑی سی دھاندلی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے۔ جب جموں سے، کشمیر سے، لداخ سے، سری نگر سے، کوٹلی سے، بیرپور سے کشمیر بنے گا پاکستان کا ایک نعرہ بھی لگے گا تو سمجھو کہ مسلم کانفرنس زندہ ہے، وہ کمزور نہیں۔ اور پھر مسلم کانفرنس نے کشمیر کی تحریک کی قیادت کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، نمائندگی کرنی ہے۔ ہم غیر ریاستی مجموعوں پر کوئی تنقید نہیں کرتے، ہمارے لیے ہم سے بہتر لوگ ہیں، قابل اعتماد لوگ ہیں، لیکن وہ فالوورز ہیں، وہ کارکن ہیں، وہ لیڈرز نہیں ہیں، ان کے پاس نمائندگی کا حق نہیں ہے۔ آج اگر فاروق احمد خان صاحب بات کریں محترم تو ضرور بات کریں، لیکن اگر شہباز کی بات کریں گے تو ان کی بات ویٹو ہو جائے گی۔ آج بیرسٹر سلطان صاحب بات کریں تو عمران خان بات کریں، وہ بات ویٹو ہو جائے گی۔ آج چودھری لطیف احمد بات کریں، ان کی بات کے اوپر بلاول بھٹو کی بات آ جائے تو ویٹو ہو جائے گی۔ لیکن آج تحریک آزادی کشمیر کے لیے ملک محمد نواز خان جو کوٹلی سے بات کریں گے اس کو کوئی ویٹو نہیں کر سکتا۔ آج مسلم کانفرنس کے کارکن کی حیثیت سے مجھے کو بات کرنی ہے، آج مرزا محمد شفیق زرار صاحب صدر مسلمان کو بات کرنی ہے، اسے کوئی ویٹو نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کی مہربانی کے بعد، مجاہد اول چودھری غلام عباس کی رہنمائی کے بعد طاقت اور قوت ساری یہ موجود ہے، تھوڑے یہ بہت ہے، ہم نے فیصلہ خود جو یہ کرنا ہے۔ فالوورز میں اور لیڈرز میں ایک بنیادی فرق ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے کہ ان کا کوئی ناکار ہم سے کوئی مختلف ہے یا کوئی اسپرس میں کمی ہے، ہم سے بدرجہ بہتر لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ اچھے رنگ نسل کے لوگ ہوئے، لیکن ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک فالوور کا پیچھے بیگ بستہ اٹھا کر چلنے والے حق ہے، جبکہ مسلم کانفرنس کے ایک غریب ترین جو کارکن ہے آسیہ انقلابی کا خامن آج سری نگر جیل میں 26-27 سال شروع ہو گیا ہے بغیر کسی کیس سے، جو کہ 27 سال سے ایک جوان آدمی جیل میں اندازہ لگائے اور اس کی بیگم دوسرے جیل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان حالات میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے ہر آدمی کوئی نہ کوئی بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی بات میں وزن ہے۔ لوگ کہیں گے کہ کشمیر کی بات جو ہے کشمیری کر رہا ہے، وہی بات جس کا ملک صاحب نے ذکر کیا کہ وہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ کشمیری کی بات سننا چاہتے ہیں، تو آپ وہ اور ہم سب کشمیری ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بی جے پی کا سری نگر میں نمائندہ، کانگریس کا نمائندہ اور کیا آر ایس ایس کا نمائندہ وہ مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی کریں گے یا سعید علی گیلانی کریں گے، میر عبد الفاروق کریں گے، یاسین ملک صاحب کریں گے، سر سے لے کے لوگوں کے سرسوں سے چور آدمی جو جیل میں بیٹھا ہے وہ کرے گا، شبیر شاہ صاحب کریں گے، پروفیسر عبد الغنی بٹ صاحب کریں گے، سنجی صاحب کریں گے، فریدہ بہن جی کریں گی، آسیہ انقلابی کریں گی، وہ کرے گا جس کی
کی سیاست ساری ریاست کے اندر ہے، جس کی گھوڑا کتنا مرضی طاقتور ہو، لیکن اگر لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا، سوال ہی پیدا ہوگا۔ اور ان پاکستان میں سے ان جماعتوں کی لگامیں اگر وہ بھی پاکستانی لگامیں ہوں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ابھی حالیہ احتساب نے ثابت کیا کہ یہ گھوڑے پاکستانی ہیں لیکن لگامیں اور زیریں ان میں ہندوستانی پڑی ہوئی، یہ آپ دیکھ لیں گا، اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یعنی یہ بات ریکارڈ پر آ گئی کہ میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی تمام پراپرٹیز کو مینج کرنے والے سارے کے سارے بادل میں ہندو ہیں اور ہندوستانی پاسپورٹ پر ہیں اور ہندوستان کے شہری ہیں اور برطانیہ میں یا امریکہ میں، اور ہندو ہیں، مذہب کے اعتبار سے ہندو ہیں، شہریت کے اعتبار سے ہندوستانی ہیں۔ یہ بات ریکارڈ کی روشنی ہے۔ تو اس لیے پاکستانی ہونا یا کوئی کوٹری میں کو بیٹھا رام رام کر رہا ہو، اور یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا بھائی ہے جو یہاں بیٹھا ہو رام رام کر رہا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے ریاست غیر ریاستی کا، اگر یہ امپورٹنٹ نہ ہوتا تو قائد اعظم علیہ رحمت مسلم کانفرنس کی پشت پر ہاتھ رکھ، قائد اعظم اس کی جگہ مسلم لیگ بنا سکتے تھے۔ اس وقت موسٹ پاپولر شخصیت تھے، پاپولر ترین شخصیت تھے، انہوں نے کہا نہیں میں اپنی جماعت نہیں بناؤں گا، مسلم کانفرنس ہماری جماعت۔ اور اگر یہاں فوجی حکمرانوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا سبب ہے کہ یہ ہمارے 70 میں الیکشن کروائے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو سیاسی حقوق ملے، ذوالفقار علی بھٹو آئے 74 کو شین کا خراب کر کے لے گئے اور یہ کونسلر نے فلانی ادارہ جا کے بنائی۔ جنرل ضیاء الحق آئے، ان کی اپنی جماعت نہیں تھی، انہیں الیکشن کروائے تو مسلم کانفرنس کی تھی، اور مشرف کی اپنی جماعت نہیں تھی، انہیں الیکشن کروائے تو مسلم کانفرنس کی تھی۔ آج الیکشن ہو جائیں ایک ہفتے کے نوٹس پر، یہ ساری غیر ریاستی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، ہم تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، منصفانہ الیکشن کرواؤ، کوئی دقت کی بات نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جوم شعلہ کشمیر ہے، اس کی بے پناہ اہمیت ہے تحریک آزادی کشمیر، اور ہم اپنی وراثت کے تحفظ سے غفلت نہیں برت سکتے۔ ہمیں اپنی وراثت پر پہرے داری پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہمیں جو ہے، مشکل ضرور ہے، تکلیف ضرور ہوتی ہے، لوگوں کو اسکیمیں ملازمتیں ترقیت بات یہ چیز ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو کہ جس کو علامہ عباس کا ذکر کرتے ہیں آپ، اگر اسمبلی کی سیٹیں بہت ہی عزیز بات ہوتی تو چودھری علامہ عباس کے لیے اسمبلی میں جاتے ہیں، اگر صدر وزیر ہوتا تو چودھری علامہ عباس کے بھی صدر یا وزیر اعظم ہوتے، وہ بناتے رہے لیکن نہیں گئے، حکومت میں نہیں گئے، اسمبلی میں نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کانفرنس اپنے نظریاتی کردار کی ادائیگی کے لیے جہاں ہوگی، جس حالت میں بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے گی۔ میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، باتیں جو بہت ہو چکی ہیں، ہم نے ادھر جانا ہے، بابو صاحب کی تعزیت کے لیے بھی جانا ہے، واپسی پر بھی ایک وصولیت ہے، اور پھر کل نکیال کا بھی پروگرام ہے۔ میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کا ہم ایک دوسرے کو یقین دلائیں، اور ہم سب مل کر مقبوضہ جموں و کشمیر میں تحریک چلانے والوں کو یقین دلائیں کہ مسلم کانفرنس، اور صرف مسلم کانفرنس کی تنظیم ہی نہیں، کارکن ہی نہیں، ہر وہ آدمی جو کشمیر بنے گا پاکستان پر یقین رکھتا ہے، وہ کسی بھی جماعت میں بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی سطح میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مسلم کانفرنس کا کارکن ہے۔ وہ مسلم کانفرنس ایک سوچ کا نام ہے، فکر کا نام ہے، تحریک کا نام ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر میری غلطی کی وجہ سے کہیں دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے، نواز لیگ میں بیٹھا ہوا ہے، پیپلز پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے، جماعت اسلامی میں بیٹھا ہوا ہے، لبریشن فرنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے اسی طرح اپنی ان کی اہمیت ہے جس طرح آپ کی اور میری اہمیت ہے، اور ہم سب مل کر مقبوضہ کشمیر میں تحریک کے لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں کشمیر چیپٹر میں بہت خوبصورت باتیں بھی لکھی گئی ہیں، اوپن ٹرائل کی بات لکھی گئی ہے۔ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن یہ کہتا ہے کہ آج تک کسی فوجی کو سزا نہیں ہوئی، کسی فوجی کی باز پرس نہیں ہوئی، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ہم نہیں کہتے، اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے۔ اور یہ جو آزاد کشمیر کو سرکاری سرپرستی میں، نواز لیگ کی سرپرستی میں آزاد کشمیر کو نظریاتی طور پر کھوکھلا کیا جا رہا ہے، ان کی خواہش ہے کہ یہاں بھی فوج کے خلاف نعرے لگیں، ان کی خواہش ہے کہ یہاں بھی پی ٹی ایم کی طرز کا ماحول ہو، ان کی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کو ہندوستان کا ترنے والا بنایا جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تک مسلم کانفرنس کے نظریاتی کارکن زندہ ہے، یہ ہندوستان کا یا ہندوستانی ایجنٹوں کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم پوری طرح اپنے آپ اپنے باپ دادا کے اس وراثت پر پہرے داری کے لیے پوری طرح موجود ہیں۔ اور یہ جو بات نواز صاحب نے کہی، میں اس سے بھی بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سازش کی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ گھٹن اپنے فطری طریقے سے اپنے انجام کو پہنچ جاتی تو اچھا۔ اس میں تو ہوتا ہے نا کہ آرام سے دیشگی کو اوپر سے ڈھکنا،
سرکتا ہے تھوڑی تھوڑی گیس نکل رہی ہے تو نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کو سوئی مار کر پنکچر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ گیس نکلے. یہ جو سیاسی تعاون ہے, یہ جو سیاسی گھٹن ہے, مسلم گورنمنٹس اس کے عدمی اعلان کے بارے میں بھی غور کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور اس آزاد فیصد سیاسی گھٹن کا جلد خاتمہ آپ دیکھیں گے اللہ کو منظور ہو. تو میں آپ سب کا دلیل, میں خود زیادہ وقت لیتا لیکن تکالیف جو بہت ہو گئی ہے تو میں نے کچھ زیادہ لمبا وقت لینے کے لیے یہی فیصلہ کیا کہ مختصر سی بات کروں, آپ کا شکریہ ادا کروں, مسلح افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں کہ ان کے جوان جو ہے تو ساری دنیا کے اندر آج فوج کی عزت ہے, لیکن چند گلی کوچوں کوہنوں میں بعض پاکٹس کا بعض لوگ یہاں فوج کے خلاف بات کر کے کس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں. آپ اور ہم سارے مل کے ہندوستانی فوج کے خلاف بات کریں جو وہ 8-8 سال کی 6-6 سال کی بچوں کی عزت کا مال کر رہی ہے, جو فوج آپ کی اور ہماری عزت اور آبرو کا دفاع کر رہی ہے, جس فوج میں آپ کا میرے بھائی بہن شامل ہے, جب روز لاشیں یہاں سے اٹھا کے پیچھے 25-25 سال کے جوانوں کی جاتی ہیں, اس فوج کے خلاف بات کرنے کا کیا جواز ہے. جو فوج دہشت گردی کے خلاف کامیاب ہو گئی, جس نے افغانستان کے خطرات کو روک کے رکھا ہوا ہے, جس نے بلوچستان میں امنیتی بیرونی سازشوں کو روک کے رکھا ہوا ہے, جو کشمیر کے ماس پر حوصلے کا باعث ہے, کیا حوصلہ ہوتا ہے. دیکھیے میزورم کے لوگ ہم سے کم بہادر نہیں ہیں, ناگالینڈ کے لوگ کشمیریوں کے مقابلے میں وہ زیادہ بہادر نہیں ہے, زیادہ راگے نہیں ہے تاریخ کے اعتبار. خالستان کے لوگ وہ کم دلیر اور بہادر نہیں ہے, اور نسل در نسل مار کھانا ان کا یہ گولکا بٹالی اور سکھ بٹالی تاریخ میں معلوم ہے. یہ سب کے سب یہ تحریک ہندوستان کے اندر زور نہیں پکڑ سکی, نہیں چل سکی کہ ان کے پیچھے کسی پاکستان کی نفسیاتی اور اخلاقی وجود نہیں تھا. اب تحریک آزادی کشمیر ہندوستان کے تمام تر دباؤ کے باوجود کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے, اور ہندوستان تحریک کو روکنے میں ناکام ہے, ناکامی کا اعتراف کر چکا ہے. اس لیے تو اس کے پیچھے اٹھتے بیٹھتے پاکستان کی کمزور سے کمزور حکومت اور بدجانت سے بدجانت قیادت بھی کبھی کبھی کشمیر کا بڑا جانبدار قیادت کا وجود جو ہوتی ہے زور کی بات کرتی ہے. اور ہندوستان میں جا کے کشمیر کی بات کرتے تھے, آگرہ میں جا کے بات کرتے تھے, اور پھر افواج پاکستان آپ نے دیکھا کہ جنرل راحیل شریف نے, جنرل باجوہ نے اور ان لوگوں نے کہا کہ کشمیر ہمارے خون میں دوڑتا ہے. ہم اس کے جواب انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ آج یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن مجاہد اول نے کشمیر بنے گا پاکستان کہہ کر, قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شرح قرار دے کر ان باتوں کی بنیاد رکھی تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان کے وقت سے لے کر, ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن سے لے کر, ریڈنگ روم پارٹی سے لے کر جو جیولر صاحب کے غلام محمد جیولر صاحب کے گھر میں بنی, اور وہاں سے لے کر مسلم کافر تک, اور وہاں سے لے کے نیلا پڑ تک, اور وہاں سے لے کے اس تحریک تک, کشمیریوں کے خون میں پاکستان بننے سے پہلے کا دوڑتا ہے. اس لیے کہ پاکستان بننے سے پہلے قرارداد اعلیٰ کہ پاکستان منظور ہوئی. 19 جولائی کو جب قرارداد اعلیٰ کہ پاکستان منظور ہوئی تو ابھی پاکستان کو بننے میں 3 ہفتے باقی تھے, 21 دن 23 دن باقی تھے. اس لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ضلعی تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں. یہاں کچھ ساتھیوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے راجہ آفتاب اکرم صاحب کو منتخب کیا یہ تھوڑی سی اصلاح طلب جملہ ہے, اس لیے کہ الیکشن ہونے تک ووٹ دینے والا اور نہ دینے والا شمار ہوتا ہے, لیکن جب وہ بات ہو جائے تو پھر راجہ آفتاب اکرم صاحب ان تمام ساتھیوں کے مشمول خلیق دوانی صاحب کے اور باقیوں کے ان سب کے صدر ہیں, اسی طرح جس طرح ووٹ دینے والوں کے اور نہ دینے والوں کے. اس لیے اس میں اس تفریق کو بالکل کوئی بات گفتگو میں باڈی لینگویج میں اشارے میں ایسی بات کریں. یہی کہہ رہا ہوں, لوگوں نے کہا کہ منتخب کیا ہے, یہ سب نے منتخب کیا ہے, یہ ووٹنگ کی بات ہی نہیں ہے اس میں. اور ٹھیک کا پاکستان ہے کہ انہوں نے ایسی تنظیم کرتے کرتے کرنے سے ہی گزار دیا, اللہ کی بندوں نے نہیں کر دیا. باقی تو ساری دنیا میں تنظیمیں بنی کرنے سے پہلے تو لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب تنظیم بن جائے تو بس پھر وہ آپ کے اور ہمارے سارے صدر ہیں وہ بات بار سب نے سنائی ہے. وہ یہ تھا واقعہ یہ تھا کہ مفتی غنی صاحب نے تدریک کی اور میں ڈرامے بجائے جب ایک بار کہا ڈرامے پائے جب محترم یہ بات تھی دوسری سی بات, اور صدر یاد کوئی صدر عثمان نہیں کہا, صدر یاد اور یہ وہ, اور ایک بار بڑھ صاحب 2 سال کو بڑے سخت مزاج دیتا, اور 2 4 5 10 منٹ بجائے کر دیکھتے رہے کہ ابھی تھوڑا سا صدر عثمان کا ذکر کرتا ہے مفتی صاحب, ابھی کرتے ہیں نہیں تو اٹھے بجائے تو نے کہا مفتی ایک تقریب بند کرو, اور دوسری بات یہ کہ تمہاری اور تمہارے قائد محترم کی ایسی تیسی یہ صدر عثمان کو نہیں دکھائی دیتا, بیٹھو اس کا نام تو نہیں لیتے. تو اس لیے یہ جو ڈسپلن ہے یہ آپ کے اندر درجہ کمال موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے.
کوئی دوسری جماعت ٹیلی فون بند کر کے سگریٹ کیے بغیر گپ شپ کیے بغیر اخبار پڑھے بغیر یہ 4-5 گھنٹے اس گھر میں بیٹھ سکتی ہے اس طرح؟ یہی ڈسپلن ہے نا جہاں چھوٹے بڑے کی تمیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کو خوش سکے. میرے ساتھ نعرہ لگائیے, ترتیب کے ساتھ نعرہ لگائیے تاکہ پھر یہ نعرہ آپ کے دلوں کو بھی کرمائے اور آپ کی یاد بھی رہے. نعرہ تکبیر, اسلام, پاکستان, آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس, رئیس الوزراء قائد ملت چودھری غلام عباس, مجاہد اول سردار محمد القیوم خان, تحریک آزادی کشمیر, شہدائے آزادی کشمیر, مجاہدین آزادی کشمیر, شہدائے کشمیر, شہدائے جموں, شہدائے سری نگر, قائدین حریت کانفرنس, قائدین حریت کانفرنس, مسلح افواج پاکستان, مسلح افواج پاکستان. کشمیر بنے گا پاکستان پر تو آپ کو سر سے لے کے ٹونگ تک بولنا چاہیے آلات ایسے. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان, اس پار بنے گا پاکستان, سرحد بھی رہے